پاس ویپنز ایسے ہونے چاہیے یا پیسے ایسے ہونے چاہیے جو ہم وہ ہتھیار خریدیں جو انڈیا سے بہتر ہو. انڈیا کے ہتھیار بہتر. تگڑی فوج وہ جو کسی بھی جمہوری ملک کی ہوتی ہے، جو ملک کے اپنے شہریوں کی طرف بندوق نہیں کرتی، اس بندوق کا رخ جو ہے وہ ملک کے دشمنوں کی طرف ہوتا ہے. پہلگام حملہ عاصم منیر نے کروایا تھا 100%. میں آپ کے چینل کے اوپر کنفرم یہ بتا رہا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے. انڈیا کے پاس آدمی زیادہ، انڈیا کے پاس ان ایوری سینس کوالٹی کوانٹٹی، چلیے آپ کے پاس یہ زیادہ ہے، جوش اور ولولہ آپ کا زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے، مگر جوش اور ولولے سے تو نہیں جیتتے نا. آپ کیوں جیتا ایسٹ پاکستان میں؟ کتنے ڈویژنز تھے انڈیا کے ایسٹ پاکستان میں؟ 10. یہ جو مینک شا فیلڈ مارشل بنا ہے 10-1، اس کے 10 اس کے پاس تھے تو ہمارا ایک ڈویژن. یہ 90,000 لوگ آپ سنتے رہتے، کتنے تھے ایکچولی فائٹنگ فورسز؟ 43,000. وہ جو دوسرے تھے وہ سب کیمپ فالوورز تھے. ویٹ وہ جو چیزیں آتے ہیں مدد کرتے ہیں کہ وہ بیٹ مین یہ چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا کلا کما کرنا چاہیے. جب یہ بیانیہ ہو تو پھر سیاسی طور پہ ایکا کس طریقے سے ہوگا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور رانا صاحب نے بھی میرے خیال میں بڑا اچھا جواب دیا ہے. میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایسے موقع پہ جو مودی کا پورا اس کا پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرو، پاکستان کو یہ ڈی سٹیبلائز کرو اور پاکستان کو توڑو. یہ ہے اس کا ایجنڈا. ڈی نیوکلیئرائز، ڈی سٹیبلائز، ڈس انٹیگریٹ. کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ تو خیر اب میں کچھ کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ اس وقت ایسے لمحے پہ انہوں نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹس دیے. ویری سیڈ، ویری انفارچونیٹ. صحیح، وہ تو برائی کر رہے ہیں، سیاست دان ہی کر رہے ہیں کہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے میں کنجینیٹلی امپاسبل ہے، ہمارے یہ جینز میں ہے، نیچر میں ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے نہیں ہو سکتے، اپنے نیرو انٹرسٹ کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. میں ایم شاکڈ، آئی ایم ریئلی شاکڈ. صحیح. ہلالی صاحب، میرا سوال ایک یہ ہے کہ آج راجستھان میں ایک تقریب تھی جس سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا. اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی بات یہ کی کہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ معطل کر دیا جائے. یعنی وہ یک طرفہ طور پہ اس معطلی کے ابھی بھی خواہش مند ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. اور سننے میں یہ بھی ہے کہ نیلم کا پانی بھی شاید ان کی طرف سے بند کر دیا گیا. اور پھر یہ کہنا کہ پانی جس کے اوپر پاکستان کا حق نہیں ہے ہم پاکستان کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے، یہ کس حد تک ایسکلیشن والا معاملہ پھر بڑھ رہا ہے؟ بہت برا. یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کس قسم کا آدمی ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم رسکنگ اے نیوکلیئر وار، اور میں ابھی تک پروف نہیں کر سکا کہ یہ حرکت جو ہوئی ہے یہ پاکستان نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرکت اس کا پروف ایسا ہو کہ دوسرے سب مان گئے اور پاکستان نہیں مان رہا ہے. کوئی نہیں مانتا ہے. آج میں نے 2 آرٹیکلز پڑھے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. کیا یہ کشمیریوں نے کیا ہے اس لیے کہ ہندوستان ان کو مار رہا ہے اتنا؟ کیا یہ کوئی دوسرا ارادہ ہے؟ کدھر ہے پاکستان کا ہاتھ؟ اور آپ کو پتا ہے ہم نے بار بار بات کی ہے کہ کتنا دور یہ لوگ آئے انڈیٹیکٹڈ ان دا موسٹ ملٹرائز کنٹری ان دا ورلڈ، آ کے 26 لوگوں کو مار کے، جس میں سے اس میں بھی ایک مسلمان بھی تھا بقول انڈیا. اور کنونسنگ ایویڈنس تو دو. اگر تم ایک نیوکلیئر وار شروع کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم جس بنیاد پہ تم سٹارٹ کرنا چاہتے ہو اس کا تو یہ دو ثبوت، تو اپنے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لوگوں کو. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی گالیاں پڑ رہے ہیں. کوئی نہیں، انڈیا میں بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ حد ہے. دس از ٹو مچ. اچھا دوسری بات یہ ہے
کہ اس نے تو صرف یہ نہیں کیا ہے, کہا ہے یاسر جو آپ نے کہا ہے, اس نے کہا کہ ہمارے جو ریورز ہیں وہ ہمارے ہیں. اس کے مطلب ہے کہ جو ریورز انہوں نے دے دیے تھے انڈر دا ٹریٹی اس کو وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں. اس کے معنی ٹریٹی سائن کرو اور پھر جب کوئی اور گورنمنٹ آئے کہنے نہیں یہ اچھا نہیں ہے, اسکریپ اٹ. کیا پھر ٹریٹی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پوائنٹ آف اے ٹریٹی؟ کاغذ کی ضرورت کیا ہے؟ جو مرضی کرنا چاہتے ہو تم, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی اگریمنٹ نہیں ہے, تم ایک روگ سٹیٹ ہو. میں تو سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ آن اٹس اون اگر اس کو آپ اس کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کریں جیسے آپ نے کہا ہے, اور یہ ایک ایمرجنسی میٹنگ کریں نیوکلیئر اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو, اور کہیں کہ لکھا ہوا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی, یہ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی ہے اس لیے کہ اگر اس نے ہمارے پانی روکنے کی کوشش کی, اگر وہ ندیاں جو ہمارے کو دیے گئے ہیں انڈر دا ٹریٹی جو انہوں نے سائن کیا ہے, اگر یہ نہیں ملتے اور تو پھر ایک جنگ ہوگا بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورز. تو یہ ایک تھریٹ تو ہمیں دیں, ایک فیصلہ کریں اور کہیں ہو از رائٹ ہو از رانگ اور کیا ہونا چاہیے. صحیح. میں تو کہتا ہوں کہ اٹھاؤ اس مطلب کو, خدا کے لیے اٹھاؤ. اس نے تو اٹھایا ہے, مودی نے تو اٹھا لیا ہے نا, تو آپ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک, اس حد تک چوکنا رہنا ہے. ہلالی صاحب بجٹ آ رہا ہے سر, اور بجٹ کے حوالے سے خد و خال جو ہیں وہ اس کے وضع کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہم نے مقابلہ کر لیا, اپنی حیثیت سے بڑھ کے کیا اور اس کے نتائج حوصلہ افزا نکلے, تو اب مستقبل میں ہمیں کس طرف کو توجہ دینی ہے؟ کون سے لوپ ہولز ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے؟ یاسر کیا میں آپ کو بتاؤں, بجٹ کی آپ نے بات کی ہے, چلیے آ جاتے ہیں ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ. ہم خرچتے ہیں 8 بلین, ہندوستان خرچتا ہے 80 بلین, 10 گنا زیادہ. وہ ہمارے سے 10 گنا زیادہ ویسے ہے پاپولیشن میں, سائز میں, اور کیا کہتے ہیں ویلتھ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ 10 گنا کم پیسے خرچتے ہیں پھر بھی ایسے ملک کو آپ ہرا سکتے ہیں جنگ میں؟ جو ہم نے کیا ہے ایک کمال ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ 8 بلین اور ان کا 80 بلین, یو کانٹ کیری آن لائک دس, ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اور پیسے نہیں ڈیووٹ کر سکتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوست ایسے آئیں جو ہمیں مدد کریں. اور یہ خدا نے آپ کا ایک لحاظ سے دعا کو قبول کیا ہے, اس لیے یہ چین جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, چین کہہ رہا ہے 50% کم بے ہم تمہیں یہ بیچیں گے, اور آپ کو پتا ہے جب وہ کہتا ہے 50% کم تو وہ 50% جو باقی ہے وہ سافٹ ٹرمز پہ لے لو. سافٹ ٹرمز کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ہی مت. آپ کو پتا ہے یہ تو ہوا ہے نا, دو ہی مت, معاف کر دیا, کمیوٹیڈ سو ٹو اسپیک. دیکھیے خدا کے لیے سمجھیں, ہمارے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, ہمارے لوگوں اپنے انسٹیٹیوشن سے, فوج سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ لڑیں گے, آخری دم تک لڑیں گے, سب چیز کر کے لڑیں گے. مگر ہر وقت یہ آڈز جو ہوتے ہیں 10 گنا, تو کم سے کم ہمارے پاس ویپنز ایسے ہونے چاہیے یا پیسے ایسے ہونے چاہیے جو ہم وہ ہتھیار خریدیں جو انڈیا سے بہتر ہوں.